اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ الثانی من ما تزاد فی الباء المفعول نحو قوله تعالی ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا۔ بس ہماری جیسا کہ آپ عزیزوں کے علم میں ہے، یہ چل رہی تھی با کا 11واں معنی، با کا 14واں معنی 14واں آگا دوبارہ کہہ رہا ہوں 14واں معنی التوکید، اور یہ جو معنی تاکید تھا با کا وہ کیا ہوتی ہے؟ زائدہ، اور زائدہ ان با کا 6 مقام پر با زائدہ ہوتی ہے۔ پہلا یہ تھا کہ فاعل ہے جہاں با زیادہ ہوتی ہے، اور پھر فاعل میں با کا زیادہ ہونا یا واجب ہے یا غالب ہے یا ضرورت ہے، یہ تمام وہ اب دوسرا مورد ہے۔ 6 مقام پر کہا تھا نا کہ با جو ہے وہ زائدہ آتی ہے، پہلا فاعل، اور آج ربط آ گیا کہ دوسرا مقام جہاں با زائدہ ہوتی ہے وہ با جو ہے وہ مفعول ہے، مفعول پر بھی با زائدہ ہوتی ہے۔ جیسا کہ یہ دیکھو وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، یہاں جو بے ایدیکم پہ با آئی ہے نا، یہ با کیا ہے؟ زائدہ ہے، با زائدہ ہے۔ کیوں؟ کیا دلیل ہے با زائدہ ہے؟ دلیل یہ ہے کہ یہ مادہ القاء جس سے تلقو بنا ہے وہ بذات خود متعدی ہوتا ہے۔ تلقو مطلب ہے یہ کہوں بذات خود متعدی ہے، اور اس کو مفعول جب چاہیے تو با کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر بے ایدیکم پر جو با ہے وہ کیا ہو گئی؟ زائدہ۔ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکۃ میں با زائدہ ہے مفعول پر۔ کیوں زائدہ ہے؟ اس لیے کہ تلقو بذات خود متعدی ہوتا ہے، مفعول لینے کے لیے اس کو با کی ضرورت نہیں ہے۔ تلقو بذات خود متعدی ہے، لہذا بے ایدیکم پہ جو با ہے وہ زائدہ ہے۔ اسی طرح یہ جو دوسرا قول ہے اللہ کا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطْبًا جَنِيًّا، یہاں بھی بِجِذْعِ مفعول ہے حُزِّی کا، اور اس پر با جو ہے وہ زائدہ ہے۔ کیوں با زائدہ ہے؟ توجہ کرو، چونکہ حُزِّی فعل امر ہے، مؤنث مخاطب کا صیغہ ہے، اور یہ حُزِّی بذات خود متعدی ہوتا ہے، اس کو با کی ضرورت نہیں ہے۔ حُزِّی حَزَّ سے جو آ رہا ہے یہ بذات خود متعدی ہے، اس کو حرف جر با کی ضرورت نہیں ہے متعدی ہونے کے لیے، پس با جو داخل ہوئی ہے اس کلمہ جزا پہ یہ کیا ہے؟ یہ زائدہ ہے۔ با جو بجزع پہ داخل ہے یہ با زائدہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حُزِّی بذات خود متعدی ہے، اس کو حرف جر با کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ اسی طرح شاعر کا جو یہ قول ہے نحنو بنی جادہ ارباب الفلج نضرب بالسیف ونرجو بالفرج، یہ جو بالفرج پہ با آئی ہے یہ با بھی کیا ہے آگا جان؟ زائدہ ہے۔ یہ با بھی بالفرج والی با بائے زائدہ ہے۔ ٹھیک، اچھا۔ پھر وہ لوگ جو مطلب کہتے ہیں کہ مفعول پر با زائدہ نہیں ہوتی ہے،
ہے نا، وہ لوگ جو کہتے ہیں مفعول پر با زائدہ داخل نہیں ہوتی، تو انہوں نے نا اس کی کیا کی ہیں اگر جان توجیہ کی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو تلکو ہے، تلکو یہ تفلو کے معنی میں ہے. جب تلکو تفلو کے معنی میں ہوگا تو پھر وہ با کے ذریعے متعدی ہوتا ہے. تلکو جب تفلو کے معنی میں ہوا تو وہ با کے ذریعے متعدی ہوتا ہے. اچھا، وہ جو تھا نرجو بالفرج، وہاں انہوں نے کہا نرجو کا بے معنی نتمعو ہے، نرجو معنی نتمعو کے ہے، ٹھیک ہے، لہذا وہاں بھی با زائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، نرجو جب نتمعو کے معنی میں ہوا تو وہاں با بے معنی فی ہے، یعنی زائدہ ہونا نہیں ہے. با جو زائدہ تھی وہ نہیں ہے. نرجو نتمعو کے معنی میں ہے اور با بمعنی وہاں فی کے ہے، زائدہ نہیں ہے. ایک قیل اور ہے، وہ کہتی آغا جان لا تلکو بے ایدیکم پر جو با آئی ہے وہ استعانت کی ہے، وہ با استعانت کی ہے یا با باعث سببیت کی ہے، اور تلکو کا مفعول جو ہے وہ معذوف ہے. اصل میں لا تلکو انفسکم الی التہلکۃ بایدیکم، تم اپنے نفسوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو بایدیکم اپنے ہاتھوں کے ذریعے. ٹھیک ہے، یا با کا معنی لیا ہے سببیت، تو اپنے ہاتھوں کے سبب یعنی اپنے اعمال کے سبب سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. ایک مرتبہ میری بات پھر سنو، ہم وہ موارد پڑھ رہے ہیں جہاں با زائدہ ہوتی ہے. پہلا مقام فاعل تھا، دوسرا مقام مفعول پر با زائدہ ہوتی ہے. دلیل دی ہے آپ کو ولا تلکو بے ایدی کو ملت تہلکہ پہ جو با آئی ہے، بے ایدی والی با با زائدہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تلکو بذات خود متعدی ہوتا ہے. تلکو کا مادہ جو الکا ہے وہ بذات خود متعدی ہے، اس کو با کی ضرورت نہیں ہے، تو با کیا ہے؟ زائدہ ہے. اسی طرح دوسری آیہ مجیدہ میں حضی الیک بجذع النخلہ میں جو بجذع پہ آ رہی ہے نا با، یہ با بھی مفعول پہ آ رہی ہے اور با جو ہے وہ زائدہ ہے. دلیل یہ دی ہے کہ یہ مادہ حضی، ٹھیک ہے، یہ بذات خود متعدی ہے، اس کو حرف جر با کی ضرورت نہیں ہے. حضی بھی خود متعدی ہوتا ہے، تو با جو آئی ہے پھر وہ کیا ہو گئی ہے؟ زائدہ ہے. اسی طرح شاعر کے قول میں نضرب بالسیف ونرجو بالفرج، وہاں با جو ہے مفعول پہ آئی ہے، نرجو کا مفعول ہے اور با بائے زائدہ ہے. ٹھیک ہے، دو آیات پڑھی ہیں، ایک شاعر کا شعر پڑھا ہے جس میں با مفعول پر آئی ہے زائدہ. ٹھیک ہو گئی. اب ظاہر ہے وہ لوگ جو مفعول پر با کے زائدہ ہونے کو قبول نہیں کرتے وہ جواب دے رہے ہیں ان کا. وہ بزرگان کہتے ہیں کہ دیکھو یہ تلکو تفضو کے معنی میں ہے. جب تلکو تفضو کے معنی میں ہو تو تفضو پھر جو ہے وہ با کے ذریعے متعدی ہوتا ہے، لہذا تلکو بمعنی تفضو ہے اور با کے ذریعے متعدی ہوا ہے، با زائدہ نہیں ہے. ٹھیک، اسی طرح یہ جو آگے آپ کی خدمت میں پڑھا تھا نرجو بالفرج، وہاں نرجو نتمعو کے معنی میں ہے. جب نتمعو کے معنی میں ہوا تو نتمع جو ہے با جو ہے وہ فی کے معنی میں یعنی زائدہ نہیں ہے. نرجو جب نتمعو کے معنی میں ہو
تو پھر جو با آ رہی ہے وہ فی کے معنی میں ہے، زائدہ تو نہ ہوئی نا، ٹھیک۔ اچھا ایک قیل اور ہے، وہ کہتی ہے آغا جان وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ میں با استعانت کی ہے، اور تلقو کا مفعول معذوف ہے، لا تلقوا انفسکم الی التعلقات بِأَيْدِيكُمْ، یا یہ با جو آئی ہے یہ سببیت کی ہے، ٹھیک ہے، 2 مرتبہ تکرار کیا ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ با اکثر زیادہ ہوتی ہے عرفتو کے مفعول، اور عرفتو کی جو مانند ہے اس میں با کیا ہوتی ہے، زائدہ ہوتی ہے، جیسے سامعہ، جاہلہ، یہ جو ہیں عرفتو کی مانند با اکثر زیادہ ہوتی ہے عرفتو کے مفعول میں، اور عرفتو کی مانند جیسے سامعہ، جاہلہ ہے، با زیادہ ہوتی ہے۔ اور وہ فعل جو 2 مفعولوں کی طرح متعدی ہے، وہ فعل جو 2 مفعولوں کی طرح متعدی ہو رہا ہے، وہاں با کا زیادہ ہونا کم ہے۔ وہ فعل جو 2 مفعولوں کی طرح متعدی ہے، با کا زیادہ ہونا کم ہے، جیسا کہ یہ دیکھو ایک آیا ہے جس میں یہ مطلب ہے یسقا بماء واحد، یسقا یہ کیا ہے، سکا یسکی یسکا، یہ 2 مفعولی ہے، ایک نائب فاعل بن گیا یسکا کا، وہ ضمیر ہے، اور دوسرا مفعول بماء واحد، خلاصہ یسکا 2 مفعولی تھا نا، اب یہ مجہول ہے، تو دوسرے مفعول پر با کیا آئی ہے، زائدہ آئی ہے، اور پہلا یسکا کے اندر بن رہی ہے ضمیر، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کفا جو ایک مفعولی ہے اس پر بھی با زیادہ آئی ہے، جیسا کہ حدیث نبوی ہے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، ٹھیک ہو گئی بات، توجہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ حسبی اللہ، الثانی من ما تزاد فی الباء المفعول، دوسرا مقام جہاں با زائدہ ہوتی ہے مفعول ہے، نحو قولہ، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تم اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، بے ایدی پہ جو ہے یہ با کیا ہے، زائدہ ہے، وَهُزِّ إِلَيْكِ بِجَذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطْبًا جَنِيًّا، یہاں بے جذع پہ جو با ہے حضی کا مفعول ہے، اور با بائے زائدہ ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو کہا جا رہا ہے حضی الیک بجذع النخلہ، کھجور کے درخت کو اپنی طرف جو ہے ہلاؤ، تو ساکت علیہ کے رطبن جنیا، تو آپ پر تازہ کھجوریں گریں گی، وقولہ، اور شاعر کا قول بھی ہے نحنو بنی یعدتا ارباب الفلج نضرب بالسیف ونرجو بالفرج، ٹھیک ہو گئی بات ہوگا جان، یا نرجو بالفرج، بالفرج میں جو با ہے وہ با زائدہ ہے، مفعول پہ آئی ہے، نرجو کا مفعول ہے۔ اچھا معنی بھی کرتے ہیں، پہلے تھوڑا سا اس کی وضاحت ہو جائے۔ نحنو مبتدا، ارباب الفلج مضاف الیہ مل کر ارباب و مضاف فلج کی طرف، اور یہ بن رہی ہے نحنو کی خبر۔ بنی جعدہ، بنی جعدہ تھا، یہ منصوب ہے فعل مقدر کے ذریعے باب اختصاص کی بنا پر، باب اختصاص نہیں پڑھا تھا دوسرے میں نحو میں، مبادی نحو میں نہیں تھا ایک باب اختصاص، بنی جعدتا منصوب ہے باب اختصاص کی بنا پر، اور پیچھے فعل معذوف ہے جو اخصو کے ذریعے ہوتا ہے، اور نحنو ہے تو پھر یہاں لگ جائے گا نخصو بنی جعدتا،
یعنی میں یہ مطلب بتا رہا ہوں آپ کو کہ بنی یادتا جو منصوب ہے یہ فعل مقدر اخصو سے ہے اور باب اختصاص کی بنا پر ہے کہ جس میں فعل مقدر ہوتا ہے اور وہ نصب دیتا ہے. پھر یہ بنی یادتا فعل مقدر سے مل کر جملہ بن رہا ہے معترضہ مبتدا اور خبر کے درمیان. نحنو مبتدا ارباب الفلج یہ خبر، بنی یادہ یہ درمیان میں جملہ معترضہ ہے. صحیح ہے. نضرب بالسیف، نضرب فعل فاعل ہے، با استعانت کی ہے، اور آگے آ رہا ہے ونرجو یہ بھی فعل فاعل ہے، اور بالفرج یہ مفعول ہے، اور با جو ہے وہ زائدہ ہے، معنی کرتے ہیں. نحنو بنی یادتا ارباب الفلج، ہم یعنی فقط قبیلہ بنی یادہ. نحنو بنی یادتا ہم یعنی فقط قبیلہ بنی یادہ صاحبان مکان فلج ہیں. ارباب الفلج صاحبان مکان فلج ہیں، فلج مکان کا نام ہے، صاحبان مقام فلج ہیں کہ نضرب بالسیف تلوار کے ذریعے مارتے ہیں، ونرجو بالفرج اور مشکلات سے آسانی کی امید رکھتے ہیں، مشکلات سے آسانی کی امید رکھتے ہیں. الشاہد فی الثانیۃ شاہد مثال دوسرے میں ہے، نرجو بالفرج اس میں ہے شاہد مثال کہ با زیدہ ہے. اما الاولی فللاستعانۃ، اما الاولی اما پہلی با جو نضرب بالسیف پہ ہے یہ با استعانت کے لیے ہے. وکیلا ضمنا تلکو مانا تفضو، توجہ کرو یہ کیل وہ لوگوں کی ہے جو با کو مفعول پر زائدہ آنے کو قبول نہیں کرتے. کیل والے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں مفعول پر با زائدہ نہیں ہیں، ان کا جواب آئے گا کیلا. ضمنا تلکو مانا تفضو، ضمنا تلکو تفضو کے معنی پر مشتمل ہے. تفضو یعنی نہ پہنچاؤ، یہ تفضو با کے ذریعے متعدی ہوتا ہے. تفضو جب تلکو کے اندر تفضو کا معنی ہوا تو تفضو با کے ذریعے متعدی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تفضو کا معنی نہ پہنچاؤ، یعنی لا تفضو نہ پہنچاؤ اپنے آپ کو. ونرجو معنی نتماؤ، جب نتماؤ کے معنی میں ہوا تو وہ جو با تھی وہ کس معنی میں ہے؟ فی کے معنی میں ہے، زیادہ نہیں ہے. ٹھیک ہوگی بات. وکیلا المراد لا تلکو انفسکم الی التہلکۃ بایدیکم، یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بایدیکم پر جو با ہے وہ استعانت کی ہے یا سببیت کی ہے. توجہ. کیلا المراد لا تلکو انفسکم الی التہلکۃ بایدیکم، کہا گیا ہے کہ مراد یہ ہے کہ تم اپنے نفسوں کو ہلاکت کی طرف نہ ڈالو، بایدیکم اپنے ہاتھوں کے ذریعے یعنی اعمال کے ذریعے. فحذف المفعول بہ، مفعول بہ کو حذف کیا گیا ہے. کون سا بلا وہ مفعول بہ؟ مراد کون ہے؟ انفسکم. لا تلکو کے بعد جو انفسکم ہے وہ مفعول بہ حذف کیا گیا ہے. والباء للآلۃ، اور با جو ہے وہ کی ہے آلہ کی ہے. بائے آلہ، آلہ سے مراد بائے استعانت ہے. والباء للآلۃ با آلہ کی ہے یعنی بائے استعانت کی ہے جو آلت شے پر داخل ہوتی ہے، تعبیر میں مسامعہ ہیں. والباء للآلہ یعنی با جو استعانت کی ہے، کیونکہ با استعانت ایک چیز پر داخل ہوتی ہے جو کسی چیز کا آلہ ہوتا ہے. یا یہ معنی لیں او المراد بسبب ایدیکم، یا مراد جو با ہے وہ سببیت کی ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کے سبب سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. کما یقال جیسا کہا جائے گا لا تفسد امرک برعیک،
اپنے امر کو فاسد نہ کرو، بے رائے کا، اپنی رائے کے سبب سے، لا تفسد امرک، بے رائے کا، اپنے امر کو فاسد نہ کرو، بے رائے کا، اپنی رائے کے سبب سے، اپنی رائے کے سبب سے اپنے امر کو فاسد نہ کرو۔ وَكَثُرَتْ زِيَادَتُهَا فِي مَفْعُولِ عَرَفْتُ وَنَحْوِهِ، کثرت زیادتها، با کا زیادہ ہونا کثیر ہے، فی مفعول عرفتو، عرفتو کے مفعول میں، وَنَحْوِهِ اور نحو عرفتو، سمع جہلا کے مفعول میں با کا زیادہ ہونا کثیر ہے۔ وَقَلَّتْ فی مفعول ما يتعدى للاثنین، ما یعنی وہ فعل جو دو مفعولوں کی طرف متعدی ہوتا ہے، اس میں با کا زیادہ ہونا قلت، قلیل ہے، قلت، با قلیل ہے، با کا زیادہ ہونا قلیل ہے، فی مفعول ما يتعدى للاثنین، وہ فعل جو دو مفعولوں کی طرف متعدی ہوتا ہے، کا قول ہی، جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ واحد، محل شاہد خلاصہ ہمارا یسقیٰ بماء واحد پہ ہے، ٹھیک ہے۔ شاہد مثال یہ ہے کہ با زیادہ ہوئی ہے دوسرے مفعول پر، بماء واحد، یسقیٰ کا دوسرا مفعول ہے، فعل یسقیٰ کا مفعول اول جو ہے وہ اس کے مجہول ہونے کی وجہ سے نائب فاعل ہو گیا ہے، اور یسقیٰ کے اندر پہلا مفعول نائب بن کر ضمیر ہے جو اس کے اندر مستتر ہے، اور اس ضمیر سے مراد کیا ہے؟ اس کا مرجع ما ذکرنا ہے جو سابقہ کلام سے سمجھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات آگے جان، توجہ کر لو۔ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، اور زمین میں خطے ہیں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، فِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، اور زمین میں خطے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ، اور باغ ہیں انگور کے، جنات من اناب، انگور کے باغ ہیں، وَزَرْعٌ اور کھیتیاں ہیں، وَالنَّخِيلُ صِنْوَانٌ وغیرہ صِنْوان، اور کھجور کے درخت ہیں جڑے ہوئے ہیں تنوں سے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ سارے کیا ہیں؟ یسقیٰ بماء واحد، جو سیراب ہوتے ہیں ایک ہی پانی سے، یسقیٰ بماء واحد، یہ ساری باتیں جو کی ہیں نا وہ ساری چیزیں سیراب ہوتی ہیں بماء واحد، ایک ہی پانی سے۔ تو محل شاہد نہ بھولیے، یسقیٰ بماء واحد، سقا یسقی دو مفعولی ہوتا ہے، اب چونکہ یہ مجہول ہے ایک مفعول نائب بن گیا ہے، اس کے اندر ضمیر ہے اور اس سے مراد ما ذکرنا، یہ جو درختوں کی بات ہوئی پیچھے ان کی طرف ہے، بماء واحد دوسرا مفعول ہے اور اس پر با زائدہ آئی ہے۔ وقد زیدت فی مفعول کفا المتعدی للواحد، اور کفا جو متعدی ہے ایک مفعول کی طرف، اس میں بھی بالتحقیق با کیا ہوتی ہے؟ مفعول میں زائدہ ہوتی ہے۔ وقد زیدت فی مفعول کفا المتعدی للواحد، کفا جو متعدی ایک مفعول کی طرف، بالتحقیق اس کے مفعول میں بھی با زائدہ ہے۔ اس کی مثال، وَمِنْهُ الْحَدِيثُ النَّبْوِي كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ، منہو کا اشارہ یہی ہے، با کا زیادہ ہونا مفعول کفا پر، کفا کے مفعول پر جو با زیادہ ہے، حدیث نبوی ہے، کفا بالمرء کذباً، یہ بالمرء یہ مفعول ہے کفا کا، فاعل ان یحدث بکل ما سامع ہیں، یہ تحویل مصدر میں جا کر کفا کا بن رہا ہے فاعل ان یحدث، ٹھیک ہے یہ نہیں، یہ میرے عزیزو بن رہا ہے اس کا فاعل، اور کذباً کیا ہے؟ کذباً جو ہے وہ اس کی تمیز ہے، ٹھیک ہو گئی بات، کذباً تمیز ہے، ان مصدریہ ہے، بعد والا جملہ صلہ، اور پھر طویل مصدر میں جا کر یہ فاعل بن رہا ہے۔ کفا بالمرء کذباً، آدمی کے جھوٹ کے لیے کافی ہے، کیا کافی ہے؟ ان یحدث بکل ما سمع،
بیان کرے، ہر وہ چیز جو سنی ہے اس کو بیان کر دے، یہ آدمی کے جھوٹ کے لیے کافی ہے، کافی ہے آدمی کے لیے از لحاظ جھوٹ کہ وہ بیان کرے ہر وہ چیز جو سنے، جو کچھ سنے اس کو بیان کر دے۔ وَقَوْلُهُ مِنْهُ الحدیث النبوی، یہاں کفا کے مفعول میں بعض زیادہ حدیث نبوی ہے، وَقَوْلُهُ، اور شاعر کا قول بھی ہے، شاعر کا قول بھی ہے، توجہ کرو شاعر کے قول پہ۔ وَكَفَى بِنَا فَضْلًا عَلَى مَنْ غَيْرِنَا حُبُّ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ، ٹھیک ہے، نا یہاں بتانا آپ کو یہ ہے کہ جو کفا ہے یہ ہو گیا کفا، نا کیا ہے، یہ کفا کا مفعول ہے، نا کفا کا مفعول ہے اور اس پر با زائدہ آئی ہے۔ فضلاً کیا ہے، فضلاً، فضلاً تمیز ہے، حب النبی کفا کا فاعل ہے، کفا بنا فضلاً علی من غیرنا حب النبی محمد عطف بیان ہے، ایانا حبو کا مفعول ہے۔ تھوڑی اور بات پھر بھی کر لوں، فا کیا ہے، کفا بنا فضلاً علی من غیرنا حب النبی محمد، ایک مرتبہ سننا، فا تفریہ ہے، کفا فعل ہے، نا مفعول ہے، ٹھیک ہو گئی بات۔ با جو آئی ہے بنا میں، با کیا ہے، زائدہ ہے، فضلاً تمیز ہے، علی متعلق ہے اسی فضلاً کی ہے، من موصولہ ہے، محل جر میں ہے پیچھے کیونکہ علی ہے، غیرنا خبر ہے، مبتدا معذوف ہوا کی، ہوا مبتدا کی جو غیر ہے وہ کیا ہے، خبر ہے، اور یہ جملہ اسمیہ ہوا غیرنا، یہ جملہ اسمیہ صلہ بن رہا ہے، من کا صلہ ہے، صلہ موصول یہ مل رہے ہیں، حب فاعل ہے کفا کا، حب النبی، اور نبی جو ہے مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے، محمد عطف بیان ہے، نبی کے لیے ایانا مفعول ہے، حبو ہے۔ دوبارہ بیان کروں، کفا بنا فضلاً علی من غیرنا حب النبی محمد ایانا، فائے تفریہ، کفا فعل، با زیدہ، نا مفعول، علی جار متعلق فضلاً، من موصولہ، غیرنا خبر مبتدا معذوف ہوا کی، یہ جملہ اسمیہ صلہ ہے، حب فاعل ہے کفا کا، مضاف ہوا ہے نبی کی طرف، حب النبی یعنی فاعل بنے گا، محمد عطف بیان نبی کے لیے، ایانا مفعول ہے حب کے لیے۔ معنی سنو، کفا بنا فضلاً علی من غیرنا حب النبی محمد ایانا، ہمارے لیے کیا ہے، کافی ہے از لحاظ فضیلت، علی من غیرنا غیر پر، ہمارے لیے فضیلت کے لحاظ سے کافی ہے غیر پر، نبی کی محبت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایانا ہم سے، نبی کریم کا پیار اور محبت ہم سے ہمارے فضیلت کے لیے کافی ہے غیر پر، یعنی نبی چونکہ ہم سے پیار کرتے ہیں ہم غیروں سے بہتر ہیں، کافی ہے از لحاظ فضیلت برتری غیر پر ہمیں نبی کی محبت، کفا بنا فضلاً علی من غیرنا، کفا بنا فضلاً فضل کے لحاظ سے ہمارے لیے کافی ہے، کس پر، فضیلت، علی من غیرنا غیر سے، حب النبی محمد نبی کی محبت، ہمیں نبی کی محبت اور پیار صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سے ہمارے لیے فضیلت کے لیے کافی ہے غیر پر۔ تمام ہو گیا جان مطلب۔ تیسری چیز، 6 مقام تھے نا جہاں با زائدہ ہوتی ہے، کتنے مقام تھے، 6،
ابھی تیسرا جناب علی جو ہے وہ کیا ہے؟ الثالثو مبتدا، تیسرا جناب علی ہے مبتدا، نحو قول النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کیفا بإحدکن اذا نبہتھا کلاب الحواب، یہاں محل شاہد ہے ہمارا کیفا خبر مقدم ہے، بإحدکن یہ مبتدا ہے، مبتدا کے اوپر با زائدہ آئی ہے، کیفا بإحدکن، ٹھیک، یہ محل شاہد ہو گیا۔ اسی طرح آگے کا ربوں کا قول ہے بحسبک درہم، یہاں حسبک پہ با زائدہ ہے، مبتدا ہے، درہم جو ہے وہ خبر ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، بے ایکم المفتون میں ایکم مبتدا ہے، مفتون خبر ہے، ٹھیک ہو گئی بات۔ لیکن پھر اس میں کچھ اور باتیں بھی ہیں کہ آغا ابو الحسن کہتے ہیں کہ بے ایکم خبر ہے، ٹھیک ہے، اور مفتون کیا ہے؟ مبتدا ہے، درست ہو گئی بات۔ الثالثو تیسرا مقام جہاں با زائدہ ہوتی ہے، المبتدا مبتدا نحو قول النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیفا بإحدکن اذا نبہتھا کلاب الحواب، حواب ایک مقام ہے بصرہ کے نزدیک، ایک جگہ ہے حواب۔ تو خلاصہ یہاں جو ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی عورتوں میں سے ایک کی مذمت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، بنام عائشہ۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کیفا بإحدکن اذا نبہتھا کلاب الحواب، تم میں سے ایک کا حال کیسے ہوگا جب اس کو حواب کے کتے بھونکیں گے، کلاب الحواب، حواب کے کتے جب اسے بھونکیں گے، کیفا بإحدکن تم میں سے کسی ایک کا حال کیسا ہوگا، اشارہ ہے اسی جناب عائشہ کی طرف، کیفا بإحدکن تم میں سے ایک کا حال کیسے ہوگا، اذا نبہتھا کلاب الحواب، جب اسے حواب کے کتے بھونکیں گے، ٹھیک ہے۔ محل شاید تو میں نے بتا دیا آپ کو، کیا بلا کیفا خبر مقدم، احدکن مبتدا اور اس پر با زائدہ ہے، وقول العرب بحسبک درہم، یہاں مبتدا ہے، حسبک درہم جو ہے وہ خبر ہے، کیونکہ حسب جو حسب آ رہا ہے، حسب کا اس کے بعد اگر نکرہ ہو تو حسب بنتا ہے مبتدا، اس میں اتفاق ہے کہ حسب کا کے بعد نکرہ ہو تو حسب کا ہوتا ہے مبتدا، لیکن اگر بعد میں حسب کا کے ہو معرفہ، مثلا ہوتا بحسب کا زید، تو اس میں پھر اختلاف ہے کہ حسب کا مبتدا بنے یا نہ بنے، اس میں اختلاف ہے، لیکن حسب کا کے بعد درہم نکرہ ہو تو سارے کہتے ہیں حسب کا پھر مبتدا ہے، درہم اس کی خبر ہے۔ وَمِنْهُ عِنْدَ سِيبَوَيْهِ، اور اسی میں سے ہے، کسی میں سے کہ مبتدا پر با زائدہ عند سیبویہ، سیبویہ کی نظر میں، بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، بِأَيِّكُمْ با زائدہ ہے، مبتدا ہے، مفتون خبر ہے، بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، ٹھیک ہو گئی بات آقا جان؟ معنی کیا ہوگا؟ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، یعنی تم میں سے کون دیوانہ ہیں، بِأَيِّكُمْ کون، کون تم میں دیوانہ ہے۔ وقال ابو الحسن، توجہ کرنا، قال ابو الحسن بأيكم متعلق باستقرار معذوف مخبر عن المفتون، ابو الحسن اخفش نے کہا ہے کہ بأيكم جو ہے یہ متعلق ہے استقرار معذوف کے، اور یہ مخبر بھی ہے یعنی خبر ہے، بأيكم استقرار کے ہو کے یہ بن رہی ہے خبر، اور مبتدا کون بنے گا پھر؟ مفتون، مفتون مبتدا ہے اور ایکم خبر ہے،
جب ایسا ہو گیا تو پھر کوئی زیادہ وغیرہ یہاں نہیں رہے گا. ثم اختلف، پھر اختلاف ہے. فقیل المفتون مصدر بمعنی الفتنہ. جب یہ ہو گیا نا کہ بأیکم خبر ہو رہی ہے، مفتون مبتدا ہے، تو پھر اختلاف ہے کہ مفتون مصدر ہے بمعنی فتنہ ہے. ٹھیک ہے. وکیل اور ایک کیلے البا ظرفیہ اے فی ایت فتن من کو کم المفتون. با جو ہے وہ کیا ہے؟ الباء ظرفیہ، با ظرفیت کی. اے فی ایت فتن من کم المفتون. پھر یہ ہے، توجہ کرو، پہلے وہ کرو بأیکم المفتون. مفتون بمعنی فتنہ ہو گیا، یعنی تم میں سے، ٹھیک ہے نا، تم میں سے کون ہے جو کیا ہے جان مجنون ہے، فتنہ اس کے پاس ہے. بأیکم المفتون یعنی الفتنہ استقر بأیکم، فتنہ تم میں کس کے پاس مستقر ہے. مفتون مصدر بمعنی الفتنہ یعنی الفتنہ تو استقر بأیکم، کس کے ہیں تم میں، کس کے پاس فتنہ مستقر ہے. یا ظرفیت کی ہوگی تو یہ بنے گا فی ای طائفۃ منکم المفتون. ٹھیک ہے. تم میں سے کون کیا ہے، کس گروہ کے پاس دیوانگی ہے. فی ای طائفۃ منکم المفتون. ای طائفۃ منکم تم میں سے کس گروہ، کون سا گروہ ہے جو منکم تم میں سے کس گروہ میں مفتون مجنون ہے. ٹھیک ہو گئی بات میرے دیدو. اس کے بعد ایک چھوٹی سی تنبیہ ہے. تنبیہ میں بتا رہے ہیں کہ بہت کم ہے، شاذ و نادر ہے، کم ہے کہ جو اصل میں مبتدا ہو. اب نہیں، ابھی لیسا کا اسم ہے. تنبیہ میں نقطہ دے رہے ہیں، اصل میں جو مبتدا ہو اس پر بھی بات زیادہ ہوتی ہے، لیکن ابھی وہ لیسا کا اسم ہے، ابھی لیسا کا ہے، لیکن اصل میں مبتدا تھا، اس میں بھی بات زیادہ ہوتی ہے. جیسے یہ دیکھو، لیس البر بأن تولوا، لیسا کا اسم ہے اور بات جو ہے وہ زائدہ ہے، خبر مقدم ہو گئی ہے، تو یہ بھی ہے. یعنی خلاصہ یہ ہے کہ تنبیہ میں کیا کہہ رہے ہیں، تنبیہ میں کہتے ہیں کہ جو اصل میں مبتدا تھا اس پر بھی بات زیادہ آئی ہے، اگرچہ اب وہ لیسا کا اسم ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ خبر کیا ہے وہ مقدم ہو گئی ہے. تنبیہ من الغریب انہا زیدت فی ما اصلہ مبتدا. من الغریب کا مطلب عجیب و غریب یہاں نہیں ہے، غریب سے مراد نادر ہے. نادر ہے یعنی من الغریب نادر ہے. انہا زیدت فی ما اصلہ مبتدا، بعض زیادہ ہوتی ہے جو اصل میں کیا ہے مبتدا ہے. وہ اسم لیسا، اور وہ لیسا کا اسم ہے. بے شرط ان یتاخر الی موضع الخبر، شرط یہ ہے کہ وہ اسم مؤخر ہو خبر کی جگہ سے، وہ مؤخر ہے، یعنی خبر پہلے ہو گئی ہے، اسم بعد میں ہے. کا قرات بعضهم، جیسے بعض کی قرات لیس البر بان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. یہاں بان تولوا یہ لیسا کا اسم ہے اور باعث پر زائدہ آئی ہے بنصب البر. موفق مؤید رہو، سلامت رہو میرے عزیزو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.